بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. مبارک ہو آپ کو بہت. اور عید سے پہلے جو یہ 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس پہ آج ہم بات بھی کریں گے کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں ان دنوں میں، کون سی ایسی اسپیشل عبادت ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے، اور ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اور پھر اب بیچ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل کہ ہمیں سننے کو ملتا ہے نا کہ عید تک آپ نے جو اپنی داڑھی ہے اس کے بال نہیں کٹوانے، آپ نے اپنے سر کے بال نہیں کٹوانے، آپ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹنے. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیا اس میں حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اور کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح طریقہ ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحیح بات ہوگی نا وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اسلامک اسکالر ہیں اور آپ سے اچھا کوئی اس بارے میں جو ہے نا الیبریٹ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو مدعو کیا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو یہ پہلے کے 10 دن ہوتے ہیں نا، تو ڈاکٹر صاحب اس کی جو پہلی مطلب آپ فضیلت ہے اس پہ اگر روشنی ڈالیں پھر آگے چلتا ہے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو آدابی کا شکریہ. یقیناً یہ جو پہلے 10 ایام ہیں ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے، پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں یہ گویا پیغام ہم تک پہنچایا کہ انسان اپنی سہولت اور سماج کے اعتبار سے یہ جو دن اور مہینے ہیں ان کی تقسیم چاہے جس انداز میں بھی کریں، لیکن اللہ کی نگاہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور 12 سے زیادہ نہیں ہے اور 12 سے کم بھی نہیں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، یعنی یہ وہ مہینے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت ہی قدر و منزلت رکھتے ہیں، ان کی اہمیت جو ہے وہ مسلمہ ہے. اور یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی انڈورسمنٹ نہیں ملتی، بلکہ اس سے پہلے بھی عربوں کے ہاں جو ہے یہ 4 مہینے بڑی ہی تعظیم والے تھے. اور حضرت امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں بھی جو حرمت کے مہینے ہیں جن میں رجب ہے، اس کے بعد ذیقعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، ان میں بھی سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہے اور جس کی سب سے زیادہ عظمت بیان کی گئی ہے وہ حرمت والا پاکیزہ مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. یعنی اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں. اور پھر خود قرآن حکیم کے اندر اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی پہلے 10 دن جو ہیں ان کی اہمیت اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ سورہ فجر کے اندر اللہ نے اس کی 10 جو پہلی راتیں ہیں ان کی قسم کھائی ہے. ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کتنی مسلمہ ہو جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ہم تک خبر پہنچی. حضور فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا جو عمل ہے اللہ کے ہاں، ان 10 دنوں کا کیا ہوا عمل جو ہے سال کی کسی اور مہینے کا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت رکھتا ہے. اور ایک اور حدیث میں حضور سے ہم تک یہ رحمت پہنچی، یہ خوشخبری پہنچی. حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کا قیام شب قدر کی عبادت اور ریاضت کے برابر ہے. یعنی اس سے اندازہ لگائیں. اور پھر اس میں ایک ایسا دن آتا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، حج کا دن جسے ہم عرفیت میں کہتے ہیں عام اپنے یہاں اپنے کلچر کے اندر. وہ جو یوم عرفہ ہے 9 ذی الحج کا دن، عید سے ایک دن پہلے کا دن، اس کی اہمیت کا عالم تو یہ کہ اگر کوئی شخص اس دن کا ایک دن کا روزہ رکھے تو وہ پچھلے 1 سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے جو گناہ ہیں ان کی معافی کی بشارت لے کر آتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ جو ہے اور بالخصوص اس کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی اہمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم تک کیسی پہنچی. اور خود حضور کے اپنے مزاج سے، آپ کے معاملات سے بھی ہم تک یہ خیر پہنچتا ہے کہ حضور ان 10 دنوں میں عبادت کا، ریاضت کا، روزے کا اور رات کے قیام کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے. یعنی ویسے بھی رات کا حضور کا معمول تھا قیام کرنا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام کی جو راتیں ہوا کرتی تھیں ان میں اللہ رب العزت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد ہی راز و نیاز میں چلے جاتے، خشوع و خضوع کے ساتھ پروردگار عالم کے سامنے اپنا استغفار پیش کرتے، اپنے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے، اہل بیت کے لیے، اپنے ساتھی یعنی اصحاب کے لیے اور پوری جمیع امت کے لیے اللہ رب العزت سے خیر طلب کرتے. تو یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تک بھی یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں کو جو ہے وہ صرف عید کی تیاریوں میں صرف نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اور صرف قربانی کے جانوروں کو ڈھونڈنے اور ان پر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو اللہ کی طرف سے رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا ایک پیکیج ہے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بے شک بے شک، کیا بات ہے جی. اچھا، اب میں یہاں پہ یہ مزید پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو
عید کے 10 دن ہوتے ہیں جو عید کے پہلے والے 10 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کہتے ہیں بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے، اس میں شرعی حکم جو ہے نا اس کی رہنمائی کر دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں اس مہینے کی جو عظیم الشان عبادات ہیں، ویسے تو اس کا ہر لمحہ ہی اپنے اندر ایک برکت سمیٹے ہوئے، اور بالخصوص جو پہلا عشرہ ہے اس کی تو ہر ساتھ اپنے اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فرمان رحمت لے کر آتی ہے۔ یعنی انسانوں پر ان 10 دنوں میں جو ایک ساتھ آتی ہے، یعنی جسے ہم عرفیت میں آج سمجھنے سمجھانے کے لیے 1 منٹ کہہ سکتے ہیں، ہر لمحہ جو ہے اپنے اندر ایک خاص طرح کا فرمان رحمت لے کر آتا ہے مخلوق کے لیے۔ اب کوئی طلب کرنے والا اپنی جھولی پھیلائے، اپنی توجہ کی جھولی اللہ کی بارگاہ میں رکھے، اپنے عز کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان 10 دنوں میں آپ تک رحمت جو ہے مغفرت کی شکل میں، بخشش کی شکل میں، رزق کی شکل میں، آسانیوں کی شکل میں، عافیت اور راحت کی شکل میں میری اور آپ کی زندگی کا حصہ نہ بنے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت اس لیے بھی بیان فرمائی کہ اس کے اندر 2 بڑی عظیم الشان عبادات جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے رکھا، یعنی ان میں سے ایک قربانی کا مرحلہ ہے، اور دوسرا ایک عظیم الشان اسلام کا رکن اعظم جو ہے جسے ہم حج کہتے ہیں، وہ اس مہینے کا حصہ ہے۔ یعنی 10 تاریخ کو جو ہے وہ حج کیا ہے، 9 ذی الحج سے اس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 3-4 دن اس مرحلے سے پوری دنیا سے جو ہے مسلمان وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اتنا یعنی اہم رکن ہے کہ اسے دین کے جو 5 اساسی ارکان ہیں ان میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے، اور حضور نے اس کو 5واں اساسی رکن کہا۔ اور آپ خود تصور کیجئے کہ جو عید ہے، یہ جو حج ہے، یہ اتنا اہم رکن ہے کہ دین رحمت کے اندر 3 طرح کی عبادات پائی جاتی ہیں۔ ایک روحانی عبادات ہیں، ایک بدنی عبادات ہیں، اور ایک مالی عبادات ہیں۔ روحانی عبادات میں اوراد و وظائف ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے پاکیزہ ناموں سے برکت طلب کرتے ہیں۔ دوسرا جسمانی عبادت ہے، جیسے روزہ ہے، جس طرح دوسرے لفظوں میں نماز ہے، اس میں ہماری جسمانی مشقت شامل ہوتی ہے۔ اور تیسری مالی عبادت ہوتی ہے، جس میں ہم زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حج اتنی جامع عبادت ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں عبادات شامل ہوتی ہیں۔ یعنی روحانی طور پر آپ جب تلبیہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ذکر اذکار بھی ہو رہا ہوتا ہے، اعلانیہ استغفار اور توبہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جسمانی مشقت میں آپ نماز اور روزہ جو ہے اس کو بھی اپنی زندگی کا اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ان دنوں میں ایک حاجی جو ہے اس کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، اور شاید ہی کوئی حاجی ایسا ہو جس کی ان دنوں میں نماز جو ہے وہ بر وقت نہ ہو، اپنے وقت پر نہ پڑھ پا رہا ہو، یا روزے سے مستفید نہ ہو رہا۔ اور پھر آخری مرحلہ جو ہے وہ مالی طور پر اپنے گھر سے جب چلتا ہے تو زیادہ راہ لے کر چلتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور نہ صرف خود مال خرچ کرتا ہے بلکہ اپنے عزیز و اقارب پر پیچھے مال چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے اہل خاندان کے لیے، اپنے احباب کے لیے، تاکہ زندگی کا باقی جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے۔ تو گویا یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے، اور اس کو اللہ نے ذی الحج کے مہینے کے اندر رکھا ہے، اس لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ارے واہ، ایک بریک لیں گے ناظرین۔ بریک کے بعد ناظرین ہم یہ بات کریں گے کہ وہ لوگ جو حج پر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، جو اپنے گھروں پہ رہ کر ایسی بہت سی عبادت جو ہے وہ جو کر سکتے ہیں جس پہ ان کو حج کے ثواب، حج کی جو برکات ہے وہ حاصل ہو سکے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آئیے گا۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ اور ناظرین ابھی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کون کون سی ایسی چیزیں جو صحیح ہیں، جو غلط ہے، اور لوگ اس کو سم ٹائمز مت کے حساب سے بھی یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ناخن کاٹنے والی بات تھی، بتا دیجیے گا بال اور ناخن کیا؟ جی یہ بڑی اہم بات ہے، اور آج الحمدللہ کچھ وقت سے یہ جو ہے بڑی راسخ بھی ہے، اور ہمارے ہاں اس کو ایک سوال کے طور پر بہت زیادہ جو ہے نا کریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، سے کہا جاتا ہے کہ 10 دن پہلے بالکل نہ کوئی ناخن کاٹنے۔ جی ہاں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کئی برس تک ذی الحج کے اندر اس کا اہتمام خود بھی فرمایا، اور اصحاب کو بھی یہ کہا کہ جسم کے کسی حصے کا کوئی بال جو ہے وہ 10 دن تک نہیں کاٹنا، اور ناخن بھی جو ہے وہ نہیں کاٹنے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ تو اس کے لیے عمومی طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے قربانی دینی ہے وہ اہتمام کرے، لیکن حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت نہیں ہے، باوجود کوشش خواہش کے اس کے پاس اس طرح کی استطاعت موجود نہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو کیا آپ اس کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایک بڑی دلچسپ اور راز والی بات اس میں آپ کے سامعین و ناظرین کو شریک کرنا چاہوں گا۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اسے تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا لیکن دل میں اس کی قربانی کا جذبہ ہے، تو وہ
اسے چاہیے کہ وہ کم از کم یہ 2 سنتیں لازمی اختیار کر لے، یعنی بالوں کو نہ کاٹنا اور ناخنوں کو نہ کاٹنا. اور پھر آپ اگر کسی کے پاس مطلب استطاعت نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتا، وہ جانور نہیں لے سکتا، تب بھی 10 دن پہلے کم از کم وہ اس لیے کرے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے، آپ نے یہ ایک عجیب یعنی خوشخبری اور ایک آسانی ہم تک منتقل کی. آپ کہتے ہیں کہ جو شخص ان 10 دنوں میں اس عمل کو اس نیت سے اختیار کرے کہ مالک اگر میرے پاس مال اسباب ہوتا تو جیسے میں نے تیرے رسول کی اس سنت کو پورا کیا، اسی طرح تیرے رسول کا وہ فرمان کہ تیرے رستے میں قربانی کرنی ہے میں اس کو بھی پورا کرتا. آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی جس سال اس عمل کو اس نیت اور دعا کے ساتھ اختیار کرتا ہے نا، اگلے برس اللہ تعالیٰ اس کو ایسے وسائل عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے لیے قربانی کو اختیار کرنا یعنی قربانی کو لینا، اس کے لیے مال اسباب اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے. سو سارے وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے اپنے مالی معاملات میں اس طرح کشادگی نہیں رکھتے کہ وہ قربانی خرید سکیں، گویا اسے افورڈ کر سکیں، میرا ان کے لیے یہ نسخہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بتایا ہوا کہ وہ کم از کم یہ 2 سنتیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ان 10 دنوں کے اندر. یعنی اپنے بال کا نہ تراشیں اور اپنے ناخن جو ہیں ان کو نہ تراشیں، اور پھر اس کے ساتھ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار عالم ان کے لیے اسباب پیدا کرے. یقیناً اگلے برس سے پہلے جو ہے انشاءاللہ العزیز ان کے اسباب کے اندر اللہ تعالیٰ کو شادگی پیدا کر دے گا. یہاں ایک بات اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ ضروری بیان کرنے والی ہے وہ یہ ہے، عمومی طور پر ہمارے ہاں جب اس حدیث پر عمل ہونا شروع ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے بال اور ناخن بڑھانا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم 10 دن تک ان سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی بس کیونکہ ان کو آزاد چھوڑ دینا ہے اس لیے بالوں کو بھی بے ترتیب کر دیتے ہیں اور ایک عجیب حالت بنائی ہوتی ہے اور ناخن جو ہے ان کے اندر بھی میل آ رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین رحمت کی جو چند بنیادی اور نمایاں خصوصیات اور تقاضے ہیں بندہ مومن سے، ان میں سے ایک اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، طہارت کے ساتھ رکھنا ہے. اور صرف طہارت جو ہے نا، طہارت کلمہ گو کی ریکوائرمنٹ ہے، مومن ہونے کے لیے طہارت کے ساتھ نفاست کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے. سو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ یہ ناخن اور بال والا معاملہ کریں تو پھر ان کی صفائی کا اہتمام عام دنوں سے زیادہ رکھیں تاکہ آپ سے کسی کو کراہت محسوس نہ ہو رہی ہو، پھر آپ کے لیے جو دیگر صحت کے مسائل ہیں وہ بھی پیدا نہ ہو رہے ہوں. اور گویا اللہ کے رسول کے فرمان پر دونوں طرح سے عمل کرنا ہے، ان بالوں کے بڑھانے اور ناخنوں کو بڑھانے کے حساب سے بھی، اور وہ جو طہارت کا اہتمام کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمارے نوجوان اکثر میں دیکھتا ہوں کیونکہ میرا زیادہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچے بڑے جذبے کے ساتھ ان 10 دنوں کے لیے اہتمام کر لیتے ہیں اور کئی دن پہلے سے ہی بال چھوڑ دیتے ہیں، ناخن چھوڑ دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند دن گزرنے کے بعد ایک فطری تقاضا ہے ناخنوں نے بڑھنا ہے، اس کے اندر اگر صاف نہیں رکھیں گے تو میل بھی آنا ہے، ہماری اس طرف توجہ کم ہو جاتی ہے اور وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہوتا ہے. آپ نے اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سنت متواترہ ہے جس پر حضور نے ساری زندگی زور دیا اور ہر لمحہ جس کی طرف توجہ دلائی، وہ بنیادی طہارت اور صفائی ہے. سو جب آپ اس سنت پر عمل کریں، بالوں کے بڑھانے اور ناخنوں کو بڑھانے کی سنت کو جب اختیار کریں تو صفائی کو بھی اپنے اس ایمانی تقاضے کے تحت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بے شک، بہت زبردست. اور ابھی تھوڑے سے اور کچھ سوال ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گی. جیسے کچھ حج پہ جو لوگ ہیں اگر کچھ نہیں جا سکتے، اگر ان کی استطاعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں وہ، ان کا کیا؟ دیکھیں حج کے لیے نا یہ کیونکہ مالی عبادت ہے، اس کے اندر باقی عبادات تو ہیں ہی ہیں. حج کی جو بنیادی شرائط دین رحمت نے رکھی ہیں ان میں پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، پھر عاقل ہونا ہے یعنی صاحب عقل ہو، بالغ ہو، پھر بالغ ہونا چاہیے، پھر آزاد ہونا چاہیے، اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال، اسباب اور راستے کی آزادی موجود ہونی چاہیے. جب یہ بنیادی شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر حج آپ پر فرض ہوتا ہے، اور حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے. لیکن یہ ایک مرتبہ کا فرض اتنا اہم ہے کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود یعنی عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے اور مالی طور پر بھی فائنینشلی بھی اتنا مضبوط ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے اور وہ حج نہیں کرتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا میرے دین یا میرے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی حضور اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اسے ڈس اون کرنے کا اعلان کرتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہیں حج کرنا چاہیے، لیکن کس انداز میں؟ ایک حج جو ہے نا وہ ہم پر فرض ہے، صاحب استطاعت لوگوں پر جو ان ساری شرائط کے ساتھ جنہیں یہ صورتحال درپیش ہے.
اور ایک حج پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وسائل موجود ہوں تو جب آپ کی جسمانی وسائل بھی موجود ہوں، آپ فزیکلی سٹرونگ ہوں، ان ایام میں حج کرنا چاہیے۔ ہم اکثر جب حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، جوانی میں کر لیں زیادہ جی ہاں بہت اچھا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں، اب تو شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، کچھ آ گئی اور لوگوں میں ایک نوجوان عمر میں جانے کا ایک ٹرینڈ پیدا ہوا، ورنہ کچھ برس پہلے تک تو یہ معاملہ تھا کہ پوری دنیا سے جو لوگ وہاں پر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہمارے ملک سے گئے ہوتے تھے۔ یعنی ہمارے ہاں جب لوگ بالکل آخری عمر کے حصے میں پہنچتے ہیں، جب باقی ساری ذمہ داریوں سے ظاہری طور پر فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے سارے تقاضے چیلنجز ان کو پورا کر چکے ہوتے ہیں، جب کوئی کام نہیں رہ جاتا تو پھر ہم حج اور عمرے کے لیے جانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہم جو اس کا ایک حق ہے اور ایک جو عبادت سے آپ تک ایک روحانی تسکین پہنچ رہی ہوتی ہے، آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحت مند اور نوجوان عمرے کے لیے آنے والا ہے اس کے ماتھے کو چوما، یعنی اس کا مطلب یہ ایک مدینہ کے صحابی جو دو لوگ جا رہے تھے، یعنی ان کے والد اور وہ ایک نوجوان اپنے والد کو ساتھ لے جا رہے تھے عمرے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئے، دعا لینے کے لیے آئے، تو سرکار دو عالم نے ان کے والد سے مصافحہ کیا اور اس نوجوان کے ماتھے پر بوسہ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو اس عمر میں اور اس طاقت کے ساتھ عمرے اور حج یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کا حق تم ادا کر سکتے ہو، تمہارا باپ نہیں ادا کر سکتا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اگر وسائل موجود ہوں تو پھر زندگی کے تقاضوں کی لسٹ اپنے سامنے مت رکھیں، زندگی کے جو آپ کے معاملات، خواب اور ذمہ داریاں ہیں ان کو بنیاد بنا کر آپ کو رکنا نہیں چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ جو ایک ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہر سال حج پہ جانے والے کئی لوگ ہیں، ایک طرف اسی معاشرے کے اندر یعنی ایک آدمی ہے جو 30واں حج کر رہا ہے، 35واں حج کر رہا ہے، 15واں حج کر رہا ہے، اور اسی کے خاندان میں اس کی حرمت کے قربت کے رشتوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زندگی کا تانا بانا قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے، جن کے لیے بنیادی جو زندگی کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے مشکل ہو رہے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ کی ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس کے جانے پہ روکا نہیں جا رہا، لیکن ترجیحات کی کا تعین کرنا جو ہے نا پرائرٹی لسٹ پوری دیانتداری سے آپ نے بنانی ہے۔ اچھا ٹائم میرا کیونکہ ختم ہو چکا ہے، مگر پھر بھی ایک سوال بہت ضروری ہے، مجھے لگتا ہے یہ جاتے جاتے آپ پلیز، مہنگے سے مہنگا جانور خریدتے ہیں، 25 لاکھ تک کا 50 لاکھ تک کا جانور خریدتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اتنے مہنگے جانور لے کے پھر لوگوں کو نمائش کرنا، بتانا، اس کی تصویریں لگانا، لوگوں کو اس کو دیکھنے کے لیے بلانا، محفل رکھنا کہ بھائی آؤ، دعوتیں رکھنا کہ آؤ دیکھو میں 20-25 لاکھ کا جانور لے کر، اس بات کے حوالے سے کیا حکم ہے اسلام میں؟ بہت سادہ اور بڑا واضح حکم ہے۔ میں نہیں سمجھتا اس معاشرے میں کوئی ایسا آدمی ہے جسے اتنے وسائل میسر ہیں، جو عمر کے حصے میں اور اس تک یہ بات نہ پہنچی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کیا ہوا عمل جب اس کے اندر ریاکاری شامل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ سے واپس پلٹ دیا جاتا ہے، اسے اللہ رب العزت جو ہے وہ رد فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عام نیک عمل تو دور کی بات ہے، اگر کوئی آدمی میدان عمل میں شہادت کے درجے پر جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے، اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دے؟ حضور فرماتے ہیں اس حالت میں اگر اس کے جسم سے روح نکل رہی ہے اور دل میں خیال آ جائے، اتنی بڑی قربانی کے بعد دل میں اتنا سا خیال آ جائے میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں گے کہ ایک بہادر آدمی تھا، حضور فرماتے ہیں اتنا سا ریاکاری کا خیال آ جائے، اللہ شہادت جیسے عمل کا اجر زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں قیامت میں فیصلہ کروں گا۔ ریاکاری اتنا خطرناک عمل ہے جو اتنی عظیم عبادت کو رد کر دیتا ہے، تو جانور کی قربانی جو ہے وہ تو اس کے مقابلے میں بہت یعنی نچلے درجے کی قربانی۔ اور پھر قرآن حکیم نے بڑی وضاحت سے ایک آیت کے ایک فقرے میں بیان کر دیا کہ اللہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس تک تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ اگر میں قربانی اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، محلے داروں کو متاثر کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو پھر یہ اللہ کے لیے قربانی تو نہ ہوئی نا۔ قربانی کا تو اساسی تقاضا ہی یہ ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ منسوب کیا جائے اور خالص اللہ کے ساتھ منسوب کیا جائے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑی مالیت کے جانور جو ہے ان کو قربان کرنا اور پھر ان کو شو آف کرنا، وہ قربانی کی بنیادی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ سو اس سے کہیں بہتر اگر کوئی بہت باوسائل آدمی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک قربانی کرے، اور جو باقی مال اس کے پاس بچتا ہے اس سے جو تو آپ کے ارد گرد دیگر ضرورت مند لوگ موجود ہیں ان تک جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید اور یقین رکھتے ہوئے وہ عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ بھی قربانی کے طور پر تصور کیا جائے گا۔ قربانی واجب ہے،
اسے آپ ایک قربانی ایک شخص کے اوپر واجب ہے، اسے وہ قربانی کرنی چاہیے اور باقی مال اسباب جو ہیں وہ دیگر ضرورتوں اور تقاضوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ کو آج پتہ چل سکی، اور کچھ ایسے سوال تھے جو میرے بھی دماغ میں تھے، میرے بھی بہت چیزیں جو ہے نا کلیئر ہوئی ہیں، کافی سوال، کافی چیزیں۔ تو پھر آپ بھی ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کیجیے، ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ ابھی ناظرین جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے ملیریا، اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ڈینگی کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ ابھی جو گرمیاں ہیں اس میں جو ہے نا بچوں میں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا یہ ڈینگی کی بھی شکایتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو ہم نے دونوں طریقے سے جو احتیاط ہو سکتی ہے اور جو پریکاشنز طریقے سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے پاس یہاں پہ زبردست چائلڈ اسپیشلسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر شہرام صاحب اور شہرام تبسم صاحب جو ہیں ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے۔ آج خاص اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ملیریا کا ہم سب سے پہلے پوچھیں گے کہ عام آدمی کو اگر کسی طریقے سے کوئی ملیریا کی کوئی شکایت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ صرف بخار ایک وجہ ہوتی ہے؟ اور خاص طور پہ اگر آپ بچے کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کا تو ویسے ہی ان کو جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو ملیریا ہوا ہے؟ دیکھیں، جو مین سمٹم جس کے لیے لوگ آتے ہیں نا وہ تو بخار ہی ہے، کہ جو لوگوں کو ایکسپیل کرتی ہے گھر سے نکالنے کے لیے کہ جا کے چیک اپ کروائیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ جب ملیریا کا بخار ہوتا ہے نا اس کا پیٹرن علیحدہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ کنٹینیوس فیور، بعض بخار ایسے ہوتے ہیں بیماریوں کے جس میں بخار اترتا ہے نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، دوائی سے کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ جو پیٹرن ہے ملیریا کے بخار کا وہ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرمٹنٹ فیور۔ یہ بخار کبھی اتر جاتا ہے خود بخود اور کبھی چڑھ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے مختلف، کیونکہ یہ ہوتا ہے خاص قسم کے پلازموڈیم سے، پروٹوزوا ہوتا ہے جو کہ 5 ٹائپس کے ہوتے ہیں، جس میں اویل ہے، فیلسی پیرم ہے، اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں۔ اچھا۔ اور جس ٹائپ سے یہ انفیکٹ ہوا ہے، جس ٹائپ سے یہ ملیریا ہوا ہے پلازموڈیم سے، کیونکہ یہ ماسکیٹو بورن ہوتا ہے، ماسکیٹو بائٹ کرتا ہے تو یہ پلازموڈیم آپ کے جسم کے اندر جاتا ہے، تو وہ اس کے مطابق آپ کا فیور کا پیٹرن ہوتا ہے۔ بعض اوقات فیور آپ کو 12 آورس کے بعد ہوتا ہے، بعض 72 آورس کے بعد ہوتا ہے، اور بعد 48 آورس کے بعد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بچوں میں سانس کی رفتار تیز ہو جانا اور اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جانا اور ہائپوگلائسیمیا، شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے بچوں کا خاص کر کے، کیونکہ بچوں میں ریزروز کم ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جب وہ یوز کرتا ہے، کیونکہ پروٹوزوا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کے سٹورز یوز کرتا ہے، آپ کی لائسس کرتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کی، تو جس کی وجہ سے خون میں کمی ہو سکتی ہے اور ہائپوگلائسیمیا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب پھر اپنے بچوں کو ہم اس طریقے سے بچا کیسے سکتے ہیں؟ اگر گھر میں اسپیشلی اگر دیکھیں نا مچھردانیاں ہوتی ہیں اور اسپرے وغیرہ ہوتی ہیں، جسم میں کوئی لوشن وغیرہ بھی لگا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، موٹر آئلس وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا پروٹیکشن کے لیے کافی ہوتی ہیں یا پھر کچھ اور بھی احتیاط ضروری ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی شکایتیں سننے کو تو ویسے ہی مل رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک نا پروٹیکٹیو جو میئرز ہیں نا، یہ ایک کمبائن جب تک نہیں ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ صرف یہ سوچ لیں کہ جی ہم گھر میں اس کو پریونٹ کر لیں گے، پروٹیکشن کر لیں گے، اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مینلی پھیلتا ہے ماسکیٹو بائٹ سے، اور ماسکیٹو جو ہے وہ آپ کی جو گندی جگہ ہے، گندے پونڈز ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہے، جیسے کہ آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس میں جب پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ ان کی بریڈنگ سائٹس ہوتی ہیں۔ جب تک وہ بریڈنگ سائٹس ختم نہیں ہوں گی، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس کو کلیئر نہیں کیا جائے گا، تب تک وہ بڑی جلدی ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور بڑی جلدی مچھر کی پروڈکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو روکا جائے گورنمنٹ کے لیول پہ، یا ہر چیز گورنمنٹ پہ نہیں ڈالی جا سکتی، ایون کہ اپنی کمیونٹی لیول پہ آپ کے جو محلے کے لوگ ہیں یا جو آپ کے لوگ ہیں جن کو آپ کو دیکھیں کہ یہ پانی کھڑا ہوا ہے گھر کے باہر، تو اس کو وائپر سے صاف کر دیں یا کسی جگہ پہ مٹی وغیرہ ڈال دیں یا اوپر اس کے تیل کی کلیئر چھوڑ دیں تاکہ وہ بریڈنگ سائٹس نہ ہوں۔ اور دوسری یہ چیز ہے جو کہ ہم اپنے لوکل لیول پہ کر سکتے ہیں ماں باپ، ایک تو یہ ہے کہ ماسکیٹو کے ریپیلنٹس ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں، جسم پہ لگا سکتے ہیں، فل سلیو شرٹس پہنیں، اور اس کے علاوہ نیٹس یوز کر سکتے ہیں، سپریز یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو مین جو ہے نا بیریئر جو کہ اس کو بریک کر سکتا ہے اس کو ملیریا کو پھیلانے سے، وہ مچھر ہے۔ مچھر کو کنٹرول کریں گے تو ملیریا کنٹرول ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں یہ سب ٹراپیکل ٹائپ ہے جہاں پہ بارشیں گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہیں، تو مچھر کی پروڈکشن کو کم کرنے سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ باقی آپ لوکل لیول میں یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ کریں تو اس سے فرق اچھا، اب اگر گھر میں کسی ایک شخص کو ملیریا ہو گیا تو کیا دوسرے شخص کو بھی ملیریا ہونے کے چانسز ہیں یا پھر کوئی اس طرح سے؟
فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ جو ملیریا ہے نا یہ ماسکیٹو بارن ہے, اس کو کہتے ہیں ویکٹر ایسوسیٹڈ ڈیزیزز, کہ یہ ایک ہاتھ لگانے سے, گلے ملنے سے, کھانا شیئر کرنے سے یہ نہیں ہوتا. اچھا. یہ ہوتا ہے جب ایک انفیکٹڈ ماسکیٹو, مثلا فرض کریں کہ مجھے ملیریا ہے, اگر وہ ماسکیٹو مجھے کاٹ کے کسی ہیلدی بندے کو کاٹے گا نا تو اس کو ضرور ملیریا ہو سکتا ہے. تو جس گھر میں اگر کسی کو ملیریا ہے تو اس میں اگر تشخیص ہو گئی ہے, ڈائگنوسس ہو گیا ہے, تو اگر کسی دوسرا بندہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ اس کو بھی ملیریا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کنٹیجیس, دس از ناٹ کنٹیجیس, دس از ویکٹر بورن. ٹھیک ہے, تو اس میں وہی مچھر کو کنٹرول کریں گے تو نہیں ہوگا ملیریا. اچھا, پھر یہ جو مچھر کی دانی جو استعمال کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ مچھر کی دانی لگا کے سو جاؤ, بچوں کے بیٹھ کے بھی جو ہے نا لگا دی جاتی ہے مچھردانی سوتے وقت, تو یہ چیزیں صحیح رہتی ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہیے یا بس جسٹ؟ ڈیفینیٹلی یہ بالکل افیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ مچھردانی سے مراد یہی ہے نا کہ آپ کو وہ ڈسٹرب نہ کرے, اندر نہ جائے مچھر آپ کے وہ جس ایریا میں آپ سو رہے ہیں, تو وہ آپ اس کو بیریئر کر دیں گے, اس کو اندر نہیں جانے دیں گے, وہ ٹرانسمیشن نہیں ہوگی اور ملیریا نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے, یہ یوز کرنا چاہیے. کیونکہ شروع میں ان دی ایولیوشن جب یہ ملیریا کی ہسٹری جو ہم پڑھتے ہیں نا, اس میں یہ مختلف چیزیں انہوں نے یہ دیکھیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ جن بچوں میں یا جن بڑوں کو جو مچھردانی یوز کرتے ہیں, جب یہ ڈائیگنوز نہیں ہوا تھا, جب یہ جو ہے نا اس کی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی کہ ملیریا کیوں ہوتا ہے, تو اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جن جو نیٹس یوز کرتے ہیں یا جن کے ارد گرد آگ لگا کے سوتے ہیں گھروں میں, دھوئیں سے بھی مچھر دور بھاگتے ہیں, یا جن لوگوں میں علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں, ان میں ملیریا کی یا اس طرح کے بخار کی جو انسیڈنس ہے وہ کم ہے. تو پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کی ایولیوشن ہوئی, اور یہ ایک میتھڈ ہے اس کی پریونشن کے لیے, یہ یوز کرنا چاہیے جن علاقوں میں یہ ہے ملیریا. اچھا, اب یہ جو بخار ہو رہا ہوتا ہے بچوں کو, ٹھیک ہے, کیا اس سے ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ بخار اگر 3 دن کا ہو گیا ہے اور اگر بخار 102 ہے, 101 ہے, 103 تک جا رہا ہے تو یہ ملیریا ہے؟ یا اب ڈینگی اور ملیریا کے درمیان کا بھی جو فرق ہے نا وہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر عام انسان کس طریقے سے اس چیز کا فرق کرے گا کہ بچے کو کیا ایشو ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کلینکل ڈائگنوسس ہوتا ہے. کلینکل ڈائگنوسس یہ ہوتا ہے کہ جی جو ڈاکٹر ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے دیکھ کے کہ جی اس کا پیٹرن کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ فیور کسی بھی بیماری کی وجہ سے جو مین سمٹمز ہوتی ہیں نا, جیسے گلا خراب ہو گیا اس میں بھی فیور ہوتا ہے, آپ کا پیٹ خراب ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, اس میں بھی فیور ہوتا ہے, لیکن اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے ملیریا کے لحاظ سے کہ اگر بچے کو کوئی فوکس نہیں ہے, فوکس سے مراد ہے کہ جو کہ آپ کو اوویس چیز نظر آ رہی ہو کہ جی اس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے, جیسے کہ پیٹ خراب ہے, جیسے کہ گلا خراب ہے, اس کی وجہ سے بخار آپ کو نہیں مل رہا, تو دیٹ ہم پھر کہتے ہیں کہ جی نان فوکس اگر نہیں مل رہا تو اس میں ہم پھر ڈفرینشیل سوچتے ہیں کہ جی اٹ کین بی ڈیو ٹو ملیریا, اٹ کین بی ڈیو ٹو ٹائیفائڈ, اٹ کین بی ڈیو ٹو UTI. تو پھر اس کے لیے ورک اپ کرایا جاتا ہے, تو اس پہ پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور جن علاقوں میں یہ ملیریا انڈیمک ہوتا ہے, جیسے کہ ٹراپیکل ایریا جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, تو اس میں پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رہا ڈینگی کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو ملیریا ہے یہ اور ڈینگی یہ دونوں ماسکیٹو بورن ڈیزیز ہیں, لیکن جو ڈینگی ہے وہ وائرل انفیکشن ہے اور جو آپ کی ہے ملیریا وہ پروٹوزول انفیکشن ہے. جو ڈینگی میں ہوتا ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ جو ملیریا ہے نا وہ اس کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, وہ سلولی فیور ایگریویٹ کرتا ہے اور ٹاپ پہ جاتا ہے. لیکن جو ڈینگی کا ہوتا ہے نا اس میں آپ کو سڈن آن سیٹ آف فیور ہوتا ہے, اچانک فیور ہوتا ہے, آپ کی باڈی پینز اینڈ ایکس ہوتی ہیں, ہیڈ ایک بہت زیادہ ہوتی ہے, ریٹرو آربیٹل پین, آپ کی آنکھوں کے پیچھے بہت زیادہ درد ہوتی ہے. دیز آر دا مین سمٹمز آف ڈینگی. اور ڈینگی میں جو مسئلہ ہے نا کہ ڈینگی از اے ڈائنامک ڈیزیز, کہ ملیریا تو ہے نا کہ چلی جا رہی ہے, اگر آپ کے 4-5 مہینے سے بھی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی رہ سکتی ہے آپ کے جسم کے اندر, کہ سلولی آپ کا برڈن بڑھ رہا ہے یا اس میں کوئی اتنی جلدی افیکٹ نہیں آتا باڈی کے اوپر. لیکن جو ڈینگی ہے نا اس کو اگر آپ ٹریٹ نہیں کریں گے, اس کو ڈائیگنوز نہیں کریں گے, تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ ڈینگی میں 3 فیزز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فبرائل فیز, ایک ہوتا ہے لیک فیز جس میں آپ کے جو خون کی نالیاں ہیں نا اس میں جو ہوتے ہیں پورس وہ کھل جاتے ہیں, اور آپ کا جو پانی ہے, جو فلوئڈز ہے, وہ آپ کے پیٹ میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی پھیپھڑوں میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے, جلد میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے. اور جب پانی نالیوں سے باہر نکلتا ہے, ویسل سے باہر نکلتا ہے,
تو اس کی وجہ سے آپ کے گردوں پہ، جگر پہ، دماغ پہ، سکن پہ اثر آتے ہیں اور رینل فیلئر، لیور فیلئر، کارڈیک پرابلمز ہونی شروع ہو سکتی ہیں. اچھا ہاں جی. تو اس میں پھر ہم نے اس کو کہتے ہیں کہ لیک فیز، دس از دی لیک فیز. اچھا. اور ڈینگی میں اور ملیریا میں فرق یہ ہے کہ لوگ ڈینگی میں جب فیور اترتا ہے نا تب خطرے والی زیادہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں لیک فیز. وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے 10 to 48 hours. ٹھیک ہے. کہ 2 دن کے اندر وہ خطرناک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس میں اگر لیک فیز اگر ہے تو اس کو مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے اور وہ داخل کر کے کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کو. لیکن اگر لیک فیز نہیں ہے تو پریشانی والی بات نہیں ہوتی. ہاں. لیکن اگر بخار اترنے کے 2 دن تک اگر بچہ ٹھیک ہے ڈینگی میں تو پھر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ملیریا اور ڈینگی کے حوالے سے جو ہے نا جو پریکاشنز ہیں، جو علاج ہیں، اس کے بارے میں. ویلکم بیک، واچنگ مارننگ وتھ فضا. اچھا، ملیریا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ بڑا سننے میں آتا ہے کہ جب ملیریا کسی کو ہو جائے تو بہت زیادہ وامٹنگ ہوتی ہے، بچہ یا بڑا، ٹھیک ہے، تو اس کو وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وامٹنگ زیادہ سمٹمز ہر بیماری میں ہر سمٹمز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ سیویرٹی کے لحاظ سے ہے کہ کس کو کتنی شدت کے ساتھ، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوڈ کتنا ہے. کیونکہ جو آپ کے پلازموڈیم اندر جاتا ہے وہ آپ کے جسم کے اندر ریپلیکیٹ کرتا ہے، گرو کرتا ہے. تو اگر اس کی مقدار آپ کے جسم کے اندر بڑھ گئی ہے تو اس کی سمٹمز شدید ہوں گے، اس کا اثر شدید ہوگا. تو اس کی وجہ سے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نا ایک جب بیماری ہوتی ہے نا، فرض کریں گلے کی خرابی ہے تو اس کا اثر آپ کے صرف گلے پہ نہیں ہوتا، آپ کی پوری باڈی پہ ہوتا ہے. اس طرح جب ملیریا ہوتا ہے نا تو اس کا اثر صرف یہ نہیں کہ صرف بخار کی صورت میں ہوتا ہے. اس کا اثر آپ کو خون کی کمی کی صورت میں، آپ کے جسم میں تیزابیت بڑھ سکتی ہے، خون کی شوگر کی کمی ہو سکتی ہے، دماغ کا سیریبرل ملیریا جو کہ موسٹ سیریس کنسرن ہے یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے اسٹمک پہ بلڈ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے آپ کی موٹیلٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، گٹ کی موٹیلٹی، اس کی وجہ سے وامٹنگ ہوتی ہے. تو اس میں آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. تو مین ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ملیریا زیادہ ہو رہا ہے، ملیریا کے سمٹمز سیویئر ہے، تو اس میں ہم پھر ری ہائیڈریشن کرتے ہیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو. تو اس کے لیے پھر اینٹی ایمیٹک ڈرگز ہیں، اینٹی ملیریل ڈرگز ہیں، وہ دینی ہوتی ہیں تاکہ بچے کو یا بڑے کو، وہ خاص کر کے پریگننٹ فیمیلز کو. اس کا بھی میں یہاں پہ ذکر کرنا آپ کو ضروری ہے کہ پریگننسی میں بھی یس ڈینگی اینڈ ملیریا بوتھ. جو ملیریا ہے نا ڈینگی کا، اگر ملیریا ہو گیا پریگننسی کے دوران، فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں، سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں یا تھرڈ ٹرائیمیسٹر میں، تو اس میں بچے کی گروتھ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ہاں جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گروتھ پری ٹرم بچے ہو سکتے ہیں، وقت سے پہلے بچے ہوتے ہیں، بچوں کی گروتھ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اسٹل برتھس، بچے ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو سکتے ہیں. ہاں. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ماں کا جو پلیسنٹا ہوتا ہے جو کہ بچے کے ارد گرد وہ جو آپ کو سپلائی کرتا ہے، وہ ویسلز ہی ڈیولپ نہیں ہونے دیتا پراپرلی ملیریا کا جو پلازموڈیم ہے. اور وہ پھر اس طرح زیادہ ہوتا ہے کہ بلڈ فلو کو، کیونکہ وہ اس کے ساتھ سٹک کر جاتا ہے، بلڈ فلو ریسٹرکٹ ہوتا ہے، بلڈ اتنا زیادہ جاتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ماں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر ماں کو پریگنینسی کے دوران خاص کر کے کسی قسم کا بھی کوئی ایسے بھی لگے کہ جی مجھے باڈی ایکس اینڈ پینز ہو رہی ہیں، فیور ہو رہا ہے، تو مسٹ گو ٹو یور فزیشین، گائنوکالوجسٹ. ٹھیک ہے. تاکہ وہ آپ کی چیزوں کو دیکھ کے اسیس کرے، کیونکہ وہ ایک اپنی جان تو ہوتی ہی ہے عزیز، لیکن آپ کے بچے کی جان بھی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس لیے اس کو بعض اوقات ہمارے لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے کہ یہ نزلہ ہے، زکام ہے، لیکن بعض اوقات وہ انڈر لائن کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی ہو، ماؤں کو خاص کر کے، کیونکہ ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ تو میں تو ماؤں کو، کیونکہ آپ کی جو ہیلتھ ہوتی ہے نا وہ اسٹارٹس فرام دا کنسیپشن. بچے کی جو ہیلتھ ہے وہ پہلے ڈے سے ہی آپ بیٹر کر سکتے ہیں اگر ماں کی صحت اچھی ہے. تو اس لیے ماں کو یہ چاہیے کہ کسی قسم کا مسئلہ ہو تو ضرور چیک کروائیں. اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ پراپر لیں. اگر ایک دوائی کسی فزیشین نے دی ہے آپ کو کتنے دن کے لیے دی ہے تو وہ ضرور مکمل کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوائی کھاتے ہیں، ایک دن میں 2 دن میں سمٹمز لوڈ کم ہوتا ہے وائرس کا یا پلازموڈیم کا، وہ جو ملیریا کی جو جراثیم ہے ان کا لوڈ جب کم ہوتا ہے تو اس میں شدت میں کمی آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن جیسے دوائی چھوڑتے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر زیادہ سیویرٹی کے ساتھ وہ آپ کو اثر انداز ہوتے ہیں. ایسی. اچھا، اگر بچہ پیدا کرنے کے بعد اگر کسی عورت کو ڈینگی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈینگی پیشنٹ جو ہے کیا بچے کو دودھ فیڈ کرا سکتی ہے اپنا یا بالکل نہیں؟ بالکل کروا سکتی ہے.
دیکھیں ڈینگی جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ اس کے بھی 4 وائرسز ہیں, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3, ٹائپ 4 وائرسز ہیں. اور اس میں ڈیورنگ اگر مدر کو جو ہے بیماری اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس دوران تو وہ تھوڑا سا بریک لے سکتی ہے, کیونکہ اگر ماں کی ہائیڈریشن متاثر ہے, فیور ہو رہا ہے, اس کو باڈی ایکس اینڈ پینز ہو رہے ہیں, یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ڈینگی میں اور کوئی ایسی میڈیسن لے رہی ہے جو کہ دودھ میں جا کے بچے کے لیے اثر انداز ہو سکتی ہے, اس دوران تو وہ نہ دے. لیکن اس کے بعد اگر ریکور ہو گئی ہے, کیونکہ یہ ڈینگی کا جو فیور ہوتا ہے نا وہ 10 ڈیز تک, اگر آپ کو فیور مور دین 10 ڈیز گزر گئے ہیں نا تو پھر یہ ڈینگی نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے, یہ کٹ آف لیول ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈینگی میں اگر کسی پیشنٹ کو 10 دن سے زیادہ بخار ہے نا تو یہ ڈینگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 10 دن کے بعد آپ ایزیلی بچے کو, یا اگر آپ کو ڈینگی ہوا بھی ہے اور آپ ریکور کر گئی ہیں 10 دن, تو اس کے بعد آپ ایزیلی پلا سکتی ہیں. لیکن اکثر جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لتھارجی ہو گئی ہے, ہمیں سستی ہو گئی ہے, ہم تھکاوٹ ہوتی ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہ آپ کی جو انرجی ڈرین کر لیتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ہائی انرجی ڈائٹ لیں, اپنی واٹر انٹیک زیادہ اچھا کریں, فلوڈ انٹیک زیادہ اچھا کریں, اور خوراک اچھی کھائیں تاکہ آپ کی انرجی بحال ہو اور آپ کی دودھ کی پروڈکشن صحیح ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہرام, بہت شکریہ آپ کا. آئی ہوپ آپ کو بڑی اچھی جو ہے نا گائیڈ لائن مل گئی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, خاص طور پہ ڈینگی اور ملیریا کے دوران اپنے بچوں کس طرح سے ٹیک کیئر کریں گے. ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے ڈرگس بڑی عام ہو گئی ہے, اور آپ نے بڑے لوگوں کے بارے میں ابھی سنا بھی ہوگا, جیسے کہ ابھی ایک ریسنٹ حادثہ جو چل رہا ہے جس میں انمول پنکی کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی ڈیلر تھی, اس کے بارے میں جو بتا رہی ہوں بڑے غور سے سنیے گا, کہ ڈرگس وغیرہ جو ہے نا جس میں آئس, کوکین اور ہر قسم کا جو گندا سے گندا ڈرگ ہے نا وہ یہ سیل کرتی تھیں. ایون کہ انہوں نے اپنے جو ڈیلیوری رائڈرز ہوتے ہیں نا خود کے رکھے ہوئے تھے کہ جو یہ ڈرگز جو ہے نا وہ جا کے دے کر آتے. تو سوچ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا. اور جب یہ اریسٹ ہوئی تو یہ ساری انویسٹیگیشنز جو ہے نا اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا جو نیٹ ورک تھا, جو اتنے بڑے بڑے نامور لوگ جو تھے وہ ملوث تھے اس کام میں, اور وہ نام بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ جو نشے کی عادت ہے ناظرین, ٹھیک ہے, یہ ہمارے کالجز, یونیورسٹیز بہت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے جب نشہ جو ہوتا تھا نا وہ آپ یہ کہتے تھے کہ گاؤں دیہات میں دور دراز علاقوں میں کہیں کسی کو ہم کہتے تھے اے دیکھو نشئی بیٹھا ہے, وہ لوگ کرتے تھے. مگر اب ہماری جو نسل پڑھی لکھی ایک عوام ہے, یوتھ ہے, اسپیشلی جو کالجز یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں بھائی, وہ عام دیکھنے کو مل رہے ہیں نشے میں. ٹھیک ہے, بڑے فخر سے, ڈر خوف کچھ نہیں ہے ان کو, کچھ نہیں ہے. آج اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے پاس سب سے پہلے جو موجود ہیں مہمان وہ ہیں سید ذوالفقار حسین صاحب ہیں, کنسلٹنٹ ہیں اینٹی نارکوٹکس کے, اور 30 سال سے جو ہے نا یہ سرو کر رہے ہیں لوگوں کو تو اس فیلڈ میں. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سعدیہ مناف صاحبہ جی, جو کہ ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ بھی ہیں, اور ان سے ہم آج اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ ذوالفقار صاحب, یہ جو ابھی جس طرح سے یہ جو نیٹ ورکس ہے, جس طریقے کی جو کام کر رہے ہیں اس طریقے کی چیزوں کے, ان کا کیا علاج ہے, ان کو کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے؟ ایک ابھی پنکی سامنے آئی ہیں, اس سے پہلے اور بھی بہت لوگ ہوں گے اور بھی چل رہے ہوں گے, ان کو پکڑنے کا کیا طریقہ؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آج کل ہر جگہ پہ, ہر محفل میں اور ہر سوشل میڈیا میں پنکی کا ذکر ہے. ایک پنکی نہیں ہے ہمارے ملک میں. مجھے آج اس فیلڈ میں 30 سال نہیں بلکہ 40 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, اور اللہ کا شکر ہے جتنی پنکی جو کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, ہم ہر سال ہر 3 مہینے کے بعد وہ اپنی رپورٹ میں ذکر کرتے ہیں. میں آگے جا کے آپ کو چیزوں کا بتاؤں گا. ایک پنکی نہیں ہے. کراچی کا اس سے پہلے جو بڑا نیٹ ورک تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارے ایک ایکٹر تھے, ان کے بیٹے تھے 2, اور ان کے ساتھی تھے جنہوں نے مرڈر بھی کیا, اور اس کے بعد اس کی نیٹ ورکنگ جب سامنے آئی تو کتنے وہ تھا ڈرگس پہ, کہاں کس طرح پہنچتی تھی. اگر پنکی سامنے آ گئی ہے تو ہمیں تو اب پنکی کو چھوڑ کے جو آگے آنے والی پنکی ہیں, جو اس وقت 1 کروڑ پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں جو نشہ کر رہے ہیں, ان کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا اقدامات ہیں. میں مانتا ہوں کہ پنکی ڈرگ ڈیلر تھی, اور میں خود اس کی جو سوچ ہے
اس کو سن کے اس کو سمجھ کے حیران ہوا ہوں. میں خود اس ڈرگ کی فیلڈ میں دنیا کے بہت سے ممالک میں جاتا رہتا ہوں. میں پیرو اور کولمبیا بھی میں گیا, میں میکسیکو بھی وزٹ کر. کوکین بنانے کا دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت بھی پیرو ہے. پیرو دنیا کی 80% کوکین کو لیف تیار کرتا ہے. وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں کولمبیا اور بلیویا, وہاں پیسٹ تیار ہوتا ہے, وہاں سے وہ میکسیکو آتا ہے. اب میں حیران ہوں کہ وہ جو چیز اس نے بتائی ہے کہ میں کیمیکل اینڈ آرگینک, وہ آرگینک ڈرگ جو کوکین تھی اس کو سنتھیٹک سے ملا کے, جس طرح ہم اس کی مثال ہے, جس طرح ہم کھیتوں میں اچھی فصل لینے کے لیے آپ سپرے کرتے ہیں مختلف جو کیمیکلز ہیں تاکہ آپ کی پیداوار زیادہ بڑھے. تو اس نے جو انکشاف کیا یہ ہم سب کے لیے حیران کن ہے کہ وہ کہتی میری جو کوکین, میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں میڈیا پہ بھی, اخباروں میں, ہر جگہ پہ, کہ کوکین کا ریٹ اس وقت لاہور میں بھی پورے پاکستان میں 25,000 روپے, 24 سے 25,000. اس نے کہا ہے جو 24 سے 25,000 ایک ڈوز کی, ایک ڈوز ایک ٹائم کی ڈائیورشن. آپ ڈرگ گرام میں ایک گرام ایک ٹائم کی ڈوز. آپ دیکھیں کہ اس نے کہا ہے جو 20,000 روپے کی ڈوز ہے اس میں آپ کو وہ پلیئر نہیں ملے گا. جو میری ڈوز ہے جو میں نے نہیں تیار کی ہے وہ 25,000 والی ہے, وہ اس کا آرڈر کرے ڈیلیوری. 2025 کی ہماری ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب ادارے کی رپورٹ جو میں نے ہائی لائٹ کی اس سال کے شروع میں, اس میں یہ بتایا گیا کہ 70 to 80% جو اپنا بزنس ہے یہ آن لائن ہوتا ہے. اب ڈرگ ڈیلر, ڈرگ سپلائر, جس طرح یہ پنکی ہے, اور جو استعمال کرنے والے, ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. آپ بلیو کریں فضا, استعمال کرنے والا اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پنکی جیسی عورتوں کو نہیں چھوڑتا, اس لیے وہ سپلائی کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور میں انکشاف کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ جو اپر ڈرگ میں ڈائیورشن ہوگی نا, ہم ڈرگ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اے کلاس ڈرگ اور بی کلاس ڈرگ. اے کلاس ڈرگ وہ ہیں جو لائف کو ڈیکریز کرتے ہیں, یعنی آج آپ نے شروع کیا, آپ 1 سال 2 سال میں نہیں ہو. اگر جو سافٹ ڈرگز ہیں, بی کلاس ڈرگ ہیں, وہ آپ کے ساتھ زندگی کے ساتھ. اب اے کلاس ڈرگ میں کیا ہے, آئس ہے, کوکین ہے, ہیروئن ہے, ایسٹسی ہے, LSD ٹیبلٹ ہے, اور مختلف فارماسیوٹیکل ڈرگز جو آنے والے فیوچر کا مستقبل تھریٹ ہے ہمارا. اب جو بچے, اب تو گیس کا بھی نشہ آ گیا نا, میں آپ اس کو میں بتا, جو بیلون میں بھر کے منہ پہ اندر گیس ایسے بھی چل رہی ہے. جو اپر کلاس کے بچے اور بچیاں کوکین کا استعمال کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. وہ دیکھیں کہ ہر جمعے کو یا سیٹرڈے نائٹ کو ڈیلر کو 25 سے 50,000 جاتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے ڈیلر کو آن لائن کے ذریعے, چاہے وہ آپ ڈیفرنٹ بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن کر لیں یا اور طریقے سے کر لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ایک پنکی جو سامنے آ گئی ہے, جس کا ہم شور کر رہے ہیں خدا کے لیے. اب جو آگے جو 1 کروڑ ہمارے پاکستان میں نشہ کر رہا ہے بندہ, اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے. ہمیں ایک اچھی پلاننگ اسٹریٹجی. فضا میں ایک اور بات بتاؤں, میں اس فیلڈ میں اتنے سالوں سے ہوں, میں ہزاروں لوگوں کا رازدان ہوں. اگر میں اپنے منہ سے پھٹ پڑوں نا کہ کون کون ہے, آپ بلیو کریں وہ تو والدین اسی وقت اپنی موت خود مر جاتے ہیں, چاہے وہ اپر کلاس کے ہوں, چاہے وہ مڈل کلاس کے ہوں, جن کے بچے اور بچیاں نشہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. جی سعدیہ جی, آپ سے بھی میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس ٹائپ کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, کون سے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں ان کو جب اس طرح کے ڈرگس کے سلسلے میں پھنس جاتے ہیں؟ اس میں فضا میں ذوالفقار صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی. جیسے انہوں نے 2 کیٹیگریز بتائیں, اے کلاس ڈرگ اور بی کلاس ڈرگز. یہ کیٹیگریز تو ہم بناتے ہیں اس کی سروائیول کے حساب سے کہ اے کلاس میں سروائیول ریٹ لائف کا کم ہو جاتا ہے, لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے. بی کلاس میں تھوڑا عرصہ اور سروائیو کر لیتے ہیں. الٹیمیٹ اس کا کانسیکوینس خدا نہ خواستہ فیٹل یعنی کہ موت کی صورت میں ہی ہے اف انٹریٹڈ. اچھا, اب اس میں یہ آتے ہیں کہ ڈرگس کی ٹائپس کیا کیا ہیں. جو یہ ہم آج کل جو وائرل بات ہو رہی ہے, کوکین ایک اسٹیمولنٹ ہے, یعنی کہ آئس کی طرح یہ برین کو غیر ضروری متحرک کر دیتی ہے, بہت زیادہ ہائی پہ لے جاتی ہے, ایکٹیو کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر وہ بندہ جو کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے, کسی وجہ سے اس کی پرفارمنس کم ہے, اسٹوڈنٹس کی جیسے آپ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ایجوکیشنل گروپ کو,
یا ایکیڈیمک والی سائڈ کو کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ ہو رہا ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے نا کہ وہاں کے بچے کس طرح کے پریشر میں ہیں، وہ کیوں اتنے ڈپریسڈ اور ڈاؤن ہیں کہ ان کو ایک آرٹیفیشل اسٹیمولنٹ یا ایک غیر ضروری متحرک کرنے والی چیز چاہیے، ان کا برین کیوں اتنے ڈپریشن میں ہے. آبویسلی اس کے پیچھے یہ پریشرز ہیں، ایکیڈیمک پریشر ہے، گریڈ پریشر ہے، لائف کی ریس کا پریشر ہے، پرفارمنس کا پریشر ہے، ٹاسک نہیں میٹ اپ ہو رہے، جابس نہیں مل رہی، انٹرنشپس نہیں مل رہی. نو ہاؤ. اچھا اور کالج یونیورسٹیز میں سیل ہو رہی ہیں، بک رہی ہیں وہاں پہ، جب بچہ ڈپریشن میں جاتا کوئی نہیں کر رہا، اس کو دیکھ نہیں رہا. جی بالکل، جب بچہ ڈپریشن میں جاتا ہے آگے پیچھے جو نیٹ ورک ہے ان کا ڈیلرز کا، یہ ضرور پک کرتے ہیں ایسے بچوں کو کہ یہ بچہ اس وقت ایموشنلی ویک ہے، دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ٹارگیٹ دس کڈ ناؤ. اس بچے کو پھر یہ انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے. ون ٹائم جب وہ لیتا ہے وہ کبھی بھی اس نیت سے نہیں لیتا. کوئی بھی جو نشے کا مریض ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس نیت سے آئس کے اسپیشلی نہیں لیتے کہ ہم نے لائف لانگ کرنا ہے. لیکن جب وہ اس کا ایک پف لے لیں، ایک اسنف لے لیں، ایک انہیل کر لیں، اس کے بعد پھر یہ ان کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ اس کو چھوڑ سکیں، کیونکہ وہ اتنی ایڈکٹیو ہوتی ہے. ایک ریسرچ ہے کہ الون آئس کا ایک پف 2 سے 4 سیکنڈ میں برین کی ایڈکٹیو پوٹینشیل کو میکسیمم پہ لے جاتا ہے. یعنی کہ آئس اتنی کی پاورفل اسٹیمولنٹ ہے کہ 2 سے 4 سیکنڈ، یعنی کہ میری بات بھی شاید اتنی دیر میں مکمل نہ ہو اور آئس آپ کے ایڈکشن سینٹر پہ جا کے نا اتنا ہولڈ کر تو دیتی یہ ایک ڈوز ہی اتنی پاورفل ہوتی ہے. تو اب کوکین اس سے فردر. اچھا اساتذہ جی، ہم کو آگے مزید اس کے بارے میں پوچھتے رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم یہاں پہ پھر یہ ڈرگس کے حوالے سے بات کریں گے. آئیے جی. اوکے جی، ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر سید ذوالفقار صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اب جو بچے ہیں جس طرح سے جیسے چرس وغیرہ کے اوپر لگتے ہیں، پہلے سگریٹ کے اوپر لگتے ہیں، پھر چرس کے اوپر جاتے ہیں، اب یہ افیم، گانجا، آئی ڈونٹ نو سم تھنگ لائک دیٹ، یہ کس حد تک نقصان دہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ایڈکشن ہے کیا. ایڈکشن کی جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے، دس از اے کرونک ڈیزیز، برین ڈیزیز، لانگ لاسٹنگ، مینیجڈ بٹ ناٹ کیوریبل. اینڈ سیکنڈلی ہمیں یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ ایڈکشن از ناٹ اے ڈیزیز، یہ بیماری نہیں ہے، یہ عادت ہے. ایڈکشن از ناٹ اے ڈیزیز، ایڈکشن از اے ہیبٹ. اب ایک بندہ سٹارٹ پہ اسموکنگ کرتا ہے، سگریٹ کا سہارا لیتا ہے، سگریٹ کے بعد اب ویپ آ گئی ہے، ویپ کے بعد دیگر چیزیں، یہ اس کی فرسٹ انٹری ہے. اب آپ نے 10 گرام چرس کا استعمال کیا ہے، وہ آپ نے 3-4 مہینے استعمال کیا، آپ کو پلیئر نہیں مل رہا، آپ نے اپنی باڈی، کیونکہ اینی کائنڈ آف ڈرگس اس کا ریلیٹ آپ کی باڈی کے ساتھ اور برین کے ساتھ کرتا ہے. آپ نے 10 گرام چرس لی ہے، اس کا کوئی مزہ نہیں آ رہا، آپ نے اس کی ڈوز بڑھا دی ہے، آپ نے 20 گرام 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں نہیں اب میں اس کو نا شراب پہ آ جاؤں، یہ مجھے پلیئر دے گا، کیونکہ آپ کی باڈی میں وہ ساری چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں. وہ شراب سے بھی مزہ نہیں آتا، پھر آپ کہتے ہیں چلے جی میں ہیروئن پہ آ جاؤں. آپ ہیروئن پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو پلیئر نہیں دیتی، پھر آپ کہتے ہیں جی آئس پہ آ جاتے ہیں. تو ایڈکشن کا، ڈرگس کا آپ کی باڈی اور برین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جس وقت آپ کو پلیئر ملے گا، آپ کی باڈی، آپ کا ذہن کہے گا میں ٹھیک ہوں، تب جا کے آپ اس میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے مثلا یہ چرس ہے، اس کا لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ ٹھنڈا پانی پی لیں تو آپ کا نشہ اتر جاتا ہے. اوپیم ہے، افیم جسے مدر آف ایڈکشن ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں چھوٹی گولی بنا کے بوڑھے لوگ بھی استعمال کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر اس سے ہیروئن، مارفین تیار ہوتی ہے، مارفین سے آپ ہیروئن لیتے ہیں، اور ہیروئن کا استعمال جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. مارفین کا استعمال وہ ایز اے پین کلر کے، پوری دنیا میں اس وقت 4 یا 5 ملک ہیں جو اوپیم کاشت کرتے ہیں لیگل طور پہ. مارفین کی مقدار رکھنی پڑتی ہے میڈیسن بنانے کے لیے، لیکن اس کا بھی لوگ مس یوز کرتے ہیں. اب آ گئی آئس. ہیروئن کو ہم سب سے پہلے خطرناک نشہ کہتے تھے، اس پہ میں نے بہت سے کئی سال دیکھے. لیکن اب جو آئس جو میڈم نے بھی ذکر کیا، یہ 2-3 کیمیکل ہیں، اس کو 160 پہ آپ ہیٹ دیتے ہیں اور وہ آپ لیبارٹری میں اس کو تیار کر کے آپ دیتے ہیں بنا کے آگے. اور جو کوکین ہے، یہ جو آئس ہے، یہ ہے تقریباً سب لوگوں کا نشہ، اس میں مڈل کلاس، اپر کلاس، پور کلاس. مگر یہ آئس جو ہے یہ اسمگل ہو کے کہاں سے آتی ہے، یہ کدھر سے ہے؟ آئس جو ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے 2 نیبر کنٹری ہیں. ایک تو نیبر کنٹری یہ ساتھ والا جو شروع سے ہمیں برداشت نہیں کرتا، انڈیا جو ہے، یہ بھی ہماری نئی نسل پہ وار کرتے ہیں. آئس اس طرف سے بھی ہمارے ملک میں آتی تھی. اور پھر سب سے بڑا جو ہمارا نیبر کنٹری، جس کی 2400 کلومیٹر بارڈر ایریا بٹوین پاکستان افغانستان،
اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں ہماری پاک آرمی کو جاتا ہے جس نے اس پہ فینس لگا کے اس کو کنٹرول کیا. اوپیم کے حوالے سے, ہیروئن کی پیداوار کے حوالے سے افغانستان دنیا کا نمبر 1 کنٹری تھا, لیکن اب افغان جو لوگ ہیں وہ بھی ڈائیورشن پہ جا رہے ہیں, وہ انہوں نے ہیروئن بنانا کم کر دی, وہ بھی آئس بنانے پہ شروع ہو گئے. وہ مختلف کیمیکل جو جاتے ہیں یہاں سے اسمگل ہو کے گئے یا کسی اور جگہ سے آگے, وہ ایک لگان پودا ہے اس کو ڈرائی کر کے اس میں مکس کرتے ہیں, وہ ایک پیکٹ بنا کے, اور جو پاکستان ہم ہیں ایز اے پائپ لائن کے طور پہ ہیں, یعنی یہاں سے اسمگل ہو کے جاتی ہے, دوسرے روٹ سے جاتی ہے, اور جو نہیں جاتی باہر, جو سٹاپ ہو جاتی ہے, وہ ظاہری بات یہاں کنزمپشن اس کی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بڑے لوگ جو ہے ایکسپیریمنٹ کرتے, جس طرح پنکی نے کیا. آج کل گوگل پہ آپ کو ہر چیز, آپ چیٹ جی پی کا سہارا لیتے ہیں. آج کل ہماری جو نئی نسل ہے یا بڑے لوگ ہیں چیٹ جی پی سے رہنمائی, اپنی لائف کے بارے میں چیٹ جی پی سے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کل کیا کرنا ہے, میں صبح اٹھوں گا تو کیا کروں گا. تو ڈرگ بنانے کے طریقے بھی آپ کو یہ یوٹیوب پہ سارا کچھ پڑا ہے, لوگ اس سے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا لاہور کی ایک یونیورسٹی, میں نام نہیں لیتا, بچے فزکس کیمسٹری پڑھتے تھے. تو کیمسٹری میں ایک ٹیچر جو تھا لیکچرار, انہوں نے بچوں سے کہا جی یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کے بنانے کا, آئس کا یا کسی اور ڈرگ کا. انہوں نے وہاں تیار کی اور وہ بچے وہ اس پہ لگ گئے. بچے دبئی چلے گئے, وہاں بھی انہوں نے نشہ نہ چھوڑا, کیونکہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی پاکستان سے بچے کو دوسرے ملک ٹرانسفر کر دیں, بھیج دیں, مائیگریٹ کروا دیں تاکہ وہاں نشہ نہیں ملے گا. لیکن جب وہ واپس یہاں آئے تو مجھے ایک حیرانی ہوئی دیکھ کے کہ وہ ہیروئن کا استعمال ایک نئے انداز سے کرتے تھے. انہوں نے ٹیبل پہ ہیروئن رکھی ہوتی تھی اور ٹوتھ پک اس کو پانی لگا کے اپنی آنکھوں, جہاں آپ یہ لینز لگاتی ہیں, یہاں لگاتے تھے. کچھ لوگ اپنے سر کے اوپر یا اپنی باڈی کے اوپر جو زخم ہے وہاں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو ایڈکشن کا جو پلیئر ہے, آپ کو جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ بڑی ہوٹل کی چین میں جاتے ہیں, آپ کو یہاں مزہ آتا ہے, 2 مہینے یہاں کھانا کھاتے ہیں, پھر نہیں یہ مزہ نہیں جی میں فلاں جگہ پہ جاؤں گی, وہاں فلاں روڈ پہ وہاں جا کے میں کھانا کھاؤں گی. اسی طرح ایڈکشن میں بھی یہ ہے کہ جو پلیئر ہے اس کو لینے کے لیے آپ نے زندگی کی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دینا ہے. اور میں نے پہلے ایک فکرہ کہا تھا کہ ڈیلر کا اور استعمال کرنے والے کا, ان کا آپس میں اتنی گہری دوستی ہوتی ہے. یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں استعمال پینے والے, وہ ڈیلر کو نہیں چھوڑتے. اچھا جی, سعدیہ جی سے یہاں پہ بات کرتی ہوں کہ مجھے بتائیے گا کہ ایک بار جیسے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں اگر کوئی آ جائے تو پھر یہاں سے صحیح ہو کے اگر واپس جاتا ہے اپنے گھر اپنی لائف میں, تو پھر وہ دوبارہ انہی چکروں میں پڑ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک چیز پہ ٹریٹ کروایا ہے, اس کو رکھا ہے, اتنا ٹائم پیریڈ اس کو لک آفٹر کیا, اینڈ دین جب اپنی لائف میں واپس جاتا ہے تو واپس انہی چیزوں میں. دیکھیں فضا, اس میں سب سے پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ٹریٹ کا ورڈ آپ نے یوز کیا. ہمیں پہلے اپنے معاشرے میں اپنے کلائنٹس کو, اپنے مریضوں کو, ان کی فیملیز کو سمجھانا ہے کہ جسٹ لائک بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اینی ادر جو بھی میٹابولک ڈیزیز ہے, یعنی کہ وہ ڈیزیز جو ہمارے باڈی کے سسٹمز کے ساتھ انٹرفیئر کرے. ایک تو عام ڈیزیزز ہے نا, نزلہ, زکام, کھانسی, یہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں 100%. ٹی بی ہے ٹریٹیبل ہے 100% ہے. لیکن جب ہماری میٹابولک ڈیزیزز ہیں جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اسی طرح سے ایڈکشن بھی ایک میٹابولک ڈیزیز ہے, باڈی کے ملٹیپل سسٹمز کو وہ چھیڑ بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیزیزز ٹریٹیبل یا کیوریبل نہیں, مینیجیبل کیٹیگری میں آتی ہیں. یعنی کہ ان کو ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے اپنی کاؤنسلنگ سیشنز کے ذریعے, کچھ دوائیوں کی سپورٹ کچھ عرصے کے لیے, اور پراپر ایک رجسٹرڈ اور مستند ادارے اور پروفیشنلز کے ساتھ اٹیچ ہو کے. جیسے آپ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے کہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ پرہیز نہیں کریں گے, آپ دوائی نہیں لیں گے, آپ ڈائٹ نہیں صحیح کریں گے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن نہیں کریں گے, تو آپ کا بلڈ پریشر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھیک کر سکتی. شوگر میں بھی سیم گوز فار ڈائبٹیز. اگر آپ کا لائف اسٹائل نہیں ماڈیفائی ہوتا, ایکسرسائز نہیں کریں گے, ڈائٹ اچھا نہیں رکھیں گے, روٹین اچھا نہیں رکھیں گے, ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل نہیں کریں گے, اور وقتاً فوقتاً شوگر کی دوائی, انسولین کو ایڈجسٹ کرانے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کریں گے, تو آپ نو میٹر کتنا بھی ٹریٹمنٹ کرا لیں آپ خراب ہو جائیں گے. اب مسئلہ کیا آتا ہے, لوگ بلڈ پریشر اور شوگر کی خرابی کو ریلیپس نہیں کہتے, حالانکہ ہوتا وہ بھی ریلیپس آف ڈائبٹیز اینڈ بلڈ پریشر ایپیسوڈ ہے. لیکن جیسے ہی نشے کا مریض ٹریٹمنٹ کرا کے جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں اب یہ 0 میٹر نیو بورن بیبی ہو گیا ہے, پہلے جیسے ہی تمام حالات ہو گئے ہیں. حالانکہ جو ادارہ علاج کرتا ہے وہ 25% آف دا ٹوٹل ٹریٹمنٹ ہے. اصل ٹریٹمنٹ تو ادارے سے باہر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے, فالو اپ کی صورت میں.
فالو اپ کی صورت میں اپنے کاؤنسلرز کے ساتھ باہر جا کے جو چیلنجز آ رہے ہیں ان کو ڈسکس کرنا, ان کی کوپنگ ٹیکنیکس, اپنے لائف اسٹائل کو اچھا کرنا, ایسی کمپنی سے دور رہنا جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے, یعنی کہ ایسے کھانے سے ہم دور رہتے ہیں جو بلڈ پریشر بڑھاتا ہے. تو سیم گوز فار ایڈکشن کہ اگر آپ ایڈکشن کسی خاص کمپنی میں کرتے ہیں, کسی خاص پریشرز کی وجہ سے کرتے ہیں, لائف کے کچھ چیلنجز ہیں جن کو آپ فیس نہیں کر پا رہے, بار بار آپ اس چیلنجز کو ایکسپوز ہو رہے ہیں ٹریٹ ہوئے بغیر, تو آپ ریلیپس ہوں گے. اٹس ناٹ کہ وہ ٹریٹمنٹ فیلئر ہوتا ہے, اٹس جسٹ بیکاز کہ ہم پراپر ادارے میں نہیں جاتے جو آپ کو ان تمام چیزوں کی آگہی دیں کہ یہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے, اس کو مینیج کرنا ہے, لیکن ادارے کا, گھر والوں کا, دوائیوں کا, پراپر کاؤنسلنگ سیشنز کا کافی عرصے اس میں رول رہتا ہے. ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ, اگر ہم عالمی ادارہ صحت کی بات کریں تو بیسکلی یہ ایک 27 منتھ کا پروگرام ہوتا ہے جس میں سے جو انڈور ٹریٹمنٹ ہے, داخل رہنے والا ٹریٹمنٹ جس کو اصل کا ٹریٹمنٹ سمجھ لیا گیا ہے, وہ صرف 3 ماہ ہے. اس کے بعد کے 24 ماہ فالو اپ کا ہے, یعنی کہ 2 سال آپ نے مستقل, کبھی مہینے کے گیپ پہ, 2 مہینے کے گیپ پہ چیک اپس پراپر کروانے ہیں تاکہ یو گیٹ کلیئر آؤٹ آف اٹ, یو بیکم سوبر ان یور لائف. گریٹ, ایک بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو آن لائن ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے ذوالفقار صاحب؟ کیا اس کا کوئی تو ہوگا نا, کوئی حل تو ہوگا, کوئی طریقہ تو ہوگا؟ دیکھیں, برائی اور اچھائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے, وہ کبھی بھی نہیں آپ اس کو ختم کر سکتے. نمبر 1, ہمارے ملک میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ڈرگس کے خلاف کام کرنے والی جو بڑی ایجنسی ہے اینٹی نارکوٹکس فورس, نو ڈاؤٹ اس کا کام بہت ہی منوں کے نہیں ٹنوں کے حساب سے پکڑنے کے باوجود دیکھ لیں پھر بھی ہمارے ملک میں. اس کے بعد پھر صوبوں میں جو ہے پاکستان کسٹم فیڈرل لیول پہ ہے, کوسٹ گارڈ ہے ہماری, اس کے بعد پروونشل میں پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, پھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, نارکوٹکس, پھر ابھی پنجاب میں جو سب سے بڑا ایک انیشیٹو لیا ہماری سی ایم پنجاب نے اور GHQ نے مل کے, انہوں نے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بنائی. یہ پہلا صوبہ ہے جس نے نئی فورس کو اسٹیبلش کیا. اب یہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ اس لیے کیا کہتے ہیں, اس کو قابو نہیں آپ کر سکتے, کنٹرول نہیں کر سکتے کہ اس کی جڑیں, اس کا روٹ جو ہے وہ بڑے دور تک پھیلے ہوئے ہیں. کیونکہ بیچنے والا پہلے یہ ہوتا تھا, ایک بندہ گھر سے اگر گرفتار ہوتا تھا نا فیملی کا, تو لوگ ڈر جاتے تھے. اب آپ بلیو کریں فضا, ایک آدمی اگر پکڑا جاتا ہے کسی فیملی سے, اس کی خواتین تیار ہوتی ہیں بیچنے کے لیے. ہاں بالکل, اس میں آپ ہسٹری دیکھ لیں, آپ جو بھی آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. کیونکہ ہم لوگ نا, ہماری اس فیلڈ میں بدقسمتی یہ ہوئی ہے, ہم یہاں ریسرچ نہیں کرتے. اس فیلڈ میں ہم باتیں کرتے ہیں, ریسرچ نہیں کرتے. آپ ریسرچ کریں, جس طرح میڈم نے کہا, ہم لوگ نشہ کیوں لیتے ہیں, انزائٹی, ڈپریشن. جس ملک کے معاشی حالات خراب ہوں گے وہاں ڈرگ کا استعمال زیادہ بڑھے گا. جس ملک کے سیاسی حالات خراب ہوں گے وہاں ڈرگ کی ٹریفکنگ میں اضافہ ہوگا. ہم یہ چیزیں, مگر یہ جو آن لائن میں جیسے جو طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کون کون سے سورسز ہیں وہ یوز کرتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں, آن لائن سورس یہ ایپ بنائی ہوئی ہے؟ نہیں, ایپ علیحدہ ہے, واٹس ایپ بھی ہے, ایپ علیحدہ ہے, واٹس ایپ گروپ علیحدہ ہے. وہ صرف ڈیلر اور اس کو پتا ہے, باقی کسی کو نہیں وہ بتاتے. اور اس کے بعد ایپ بھی چل رہی ہے, ایپ بھی چل رہا ہے, اور آن لائن یہ جو واٹس ایپ گروپ بھی چل رہے ہیں. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں, آپ نے ڈلیوری بوائے کو یا اس کو آرڈر کرنا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں, آپ کسی روڈ کے اوپر مین پہ کھڑے ہیں, وہ موٹر بائک پہ آئیں گے, آپ کو پکڑائیں گے, پیسے بھی لیں گے اور ساتھ سیکنڈوں میں کام ہوگا. اس کے علاوہ جو آن لائن آپ رائڈر رات کو منگواتے ہیں, لاہور کے بڑے ایریاز ہیں, پوش ایریا ہے, جہاں عورتیں رات کو, موٹر بائکر کو نہیں بیچاروں کو پتہ ہوتا, وہ فون کرتی ہیں کہ فلاں دکان ہے 5 شاپ کی, یا فلاں دکان ہے, وہاں سے 2-3 سگریٹوں کی ڈبیا اور ساتھ 2-3 لائٹر اور ساتھ آپ کو ایک چیز دے گا. اور وہ کہتی ہیں پیسے تو یہ اس چیزوں کے نا آپ نے پیسے دینے, میں آپ کو ایکسٹرا جو آپ کا فیئر بنا ہے اس سے زیادہ دوں گا. تو ساری بات ایک موٹر بائکر جو چلانے والا ہے اس کو کیا پتا ہے, وہ تو اس لالچ میں آ جاتا ہے کہ جی 1000 روپیہ 500 روپیہ ملے گا, وہ اسی طرح ڈلیوری لا کے وہ گھر دے دیتا ہے. اور یہاں تک میں سوری آپ کی بات کو تھوڑا انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ کچھ مریضوں میں جو آن لائن ڈیلیور کرواتے ہیں,
ایک ریگولر اسٹینڈرڈ پروڈکٹ منگوایا ہے. ڈیلیوری کا طریقہ کیا ہے, اس جیسے ایک شیمپو منگوایا کسی نے, میں اپنے ایک کلائنٹ کا ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آیا, گھر والوں نے تو شیمپو ہی ریسیو کیا ہے, شیمپو کے اندر ایک پاؤچ کی فارم میں ڈرگ کو اچھی طرح سے انکلوز کر کے شیمپو باٹل میں ڈال دیا, ڈیلیور. اب گھر والے بیچارے پہرے داری کر رہے ہیں کہ کوئی رائڈر ایسا نہ آئے, بچہ کہیں باہر نہ جائے, اور بچے نے تو گھر میں منگوا لی. جوس منگوایا, ڈرنک منگوایا, کورڈ کوئی چیز ٹیٹرا پیک میں منگوائی, اس کے اندر ان دا فارم آف کوئی پاؤچ ہے پڑا ہوا ہے, سیل پیکٹ ہے, اور بچے نے تو کچھ بھی نہیں منگوایا. یہ جو آپ کانوں کو لگانے والی جو ہے جس میں آپ اس کو اس کے پیک کے اندر بلوٹوتھ, وہ گھر منگواتے ہیں بچے اور بچیاں, والدین کو کوئی سی چیز کا نہیں پتہ ہوتا. اب دیکھیں اپر کلاس میں یہ جو ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا ہماری نئی نسل میں کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا, آپ نے جی کافی ڈیلیور آرڈر کر دینا ہے, آپ نے برگر کا آرڈر کر دینا. یہاں اینٹی نارکوٹکس فورس نے لاہور میں بہت سے لوگوں کو ایسے پکڑا ہے جو گھروں میں یہ کافی کے نام سے انہوں نے بنایا ہوتا تھا لیکن وہ ڈیلیوری کرتے تھے. اب والدین تو اپر فلور فرسٹ فلور پہ ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں, بچے اوپر ہوتے ہیں, وہ سوئے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا. وہ آیا, اس نے آپ نے یہ موبائل ہے یہ بھی سائلنٹ پہ لگایا ہے, آیا جی میں نیچے آ گیا ہوں, آپ نے پیسے دیے اور آپ اپنا مال لے کے چلے گئے. تو یہ سلسلہ اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. جس طرح ہم جدت کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, جو ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اس سے زیادہ نیٹ ورک والے جو ہیں وہ اپنی نئی چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں نئے طریقے سے. اب ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں, یہیں سے پھر آپ کی بات کریں گے. اچھا, مجھے یہ پارٹیز کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. یہ جو پورش علاقوں میں جو بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں نا, جہاں پر یہ بہت زیادہ ڈرگس استعمال کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ یہ ڈرگس پہنچتی کیسے لوگوں کو, نیبرز کو, جاننے والوں کو, اور جن کو بلایا جاتا ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے, پھر بھی یہ ڈرگس کی اتنی پروموشن ان پارٹیوں میں کیوں, اور یہ کون کرواتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اوکے جی, ویلکم بیک. اب ہم بات کر رہے تھے کہ جو پارٹیز میں ڈرگس سپلائی ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ جو پارٹیز کروائی جاتی ہیں, یہ پارٹیز کس وجہ سے کروائی جاتی ہیں, کیا مقصد ہوتا ہے یہ ڈرگس لینے کا؟ گینگ میں بیٹھ کے ڈرگس لینا, گروپنگ میں بیٹھ کے ڈرگس لینا, ساری رات انجوائے کرنا, یہ ریو میوزک, اور یہ ایسی گولیاں, جی ڈالا کلچر, اور ایسی گولیاں استعمال کرنا, پھر صحیح رات اس پہ چشمہ لگا کے دیواروں کے آگے کھڑے ہو کے ڈانس کرنا, یا لڑکی کس کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے, لڑکا کس کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے, میاں بیوی دونوں جا کے بھی وہ کسی اور کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں, اور کیا ڈرگز لیے جا رہے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے. اس پہ بات کریں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ دولت کا ہونا بھی آپ کے پاس نا ایک سم ٹائم نا کسی وقت عذاب بن جاتا ہے. آپ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے سب کچھ عطا کر, اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے. تو جن کے پاس نہیں ہے وہ تو چلیں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے زیادہ عطا کر. اب جن کے پاس ہے, اب یہ پارٹیوں کو جو ذکر کیا ہے نا, اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے. لاہور میں 300 سے زائد فارم ہاؤسز ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. برکی روڈ, بیدیاں روڈ, رائیونڈ روڈ, بحریہ, ولنشیا, دائیں بائیں, آپ جہاں بھی چاہے. یہ تو فارم ہاؤسز کی جو ہڈن پارٹیاں ہوتی ہیں گھروں کے اندر. مثلا ایک اپر کلاس کی سوسائٹی ہے, اس کے نیبر کو نہیں پتا میرے ساتھ والا کہاں کون آتا ہے, بس اس کو یہ پتا ہے یہاں گاڑیاں ضرور آتی ہیں. جو فارم ہاؤسز میں پارٹی ارینج کرتا ہے اس بندے کا نام ہوتا ہے, اسے کال کرتے ہیں ڈی جے, نک نیم اس کا ہوتا ہے. اب ڈی جے نے ہی واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں, اور واٹس ایپ گروپ میں وہ سارے لوگوں کو اطلاع کرتا ہے کہ آج فلاں فارم ہاؤس میں پارٹی ہوگی. اور جو فارم ہاؤسز ہے بعض اوقات 12 گھنٹے کے لیے بک ہوتا ہے, بعض اوقات 24 گھنٹے کے لیے بک ہوتا ہے, 12 گھنٹے کے لیے عموماً. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایسٹسی ایل ایس ڈی ٹیبلٹ, اب وہ اسٹال بھی وہ جو ہوتا ہے نا ڈرگس کے وہی لگواتا ہے. وہ 3-4 بندوں کو فون کر دیتا ہے, شراب والا علیحدہ آ جاتا ہے, یہ ٹیبلٹ بیچنے والا علیحدہ آ جاتا ہے, اسے ایسٹسی ایل ایس ڈی ٹیبلٹ کہتے ہیں. اور سم ٹائم تو جو پہلے پارٹیاں ہوتی اس میں شیشہ اور شیشے کے آکسیجن شاٹ بھی رکھا جاتا تھا, اب یہ نہیں رکھتے. اب یہ جو مین ڈرگز ہیں آئس والا علیحدہ آ جاتا ہے. اب ڈی جے نہیں ارینج کرنا ہے پولیس کے ساتھ, جو لوکل تھانہ ہے اس کے ساتھ, وہ بھی اس کا بھی انٹر لنک ہوتا ہے. ظاہر بات آپ نے اپنے آپ کو محفوظ بھی تو کرنا ہے نا. اب ڈی جے نے جب سب لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں اب پارٹی ہو رہی ہے فلاں ڈیٹ کو, لیکن جگہ نہیں وہ بتاتا, ڈسکلوز نہیں کرتا, وہ 2 گھنٹے پہلے بتاتا ہے کہ یہ. آپ نے کبھی دیکھا تھا فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, کہ کبھی نائٹ پارٹی آج کل جو آ رہی ہے فیس بک پہ آتی ہے, سوشل میڈیا پہ بچے اور بچیاں ڈانس ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بچے اور بچیاں وہاں چلے جاتے ہیں, وہ 2 گھنٹے ان کو پہلے اطلاع کر دیتا ہے. اب اس انویٹیشن پہ لکھ دیتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں, ڈرگ آل ڈرگ اویلیبل آن دا اسپاٹ.
اب بچے اور بچیاں پیسے لے کے, اب جو ایسٹسی LSD ٹیبلٹ جو آپ نے کہا ہے نا وہ گولی کھا کے, وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے UK کی اوریجنل جو ہے, اس کا پرائس ہے 3500 4000 بڑھ گیا ہوگا. اب جو پاکستانی لوکل ہے وہ 2500 کی ہے 2200 کی ہے. وہ پوچھتے ہیں آپ نے کون سی برانڈ کی لینی ہے, پاکستانی لینی ہے یا باہر کی لینی ہے. اچھا, وہ اس میں آپ کو پلیئر ملتا ہے نا, سستی مہنگی والے بھی رکھے ہوئے کہ زیادہ اس کی جو پرفارمنس ہے نا اس میں فرق آتا ہے نا. اچھا, اب ایک ٹیبلٹ آپ نے لی, آپ نے 5 گھنٹے لڑکا لڑکی اس لائٹنگ میں, اس ماحول میں, یورپین ماحول میں جو ہم باہر دیکھتے ہیں, اس میں آپ ڈانس ہی کرتے رہتے ہیں, بھنگڑا ہی ڈالتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب وہ ٹیبلٹ لی ہے تو آپ پارٹی کے بعد یکدم گھر نہیں جاتے, اور بعض فارم ہاؤسز میں تو کمرے بک ہوتے ہیں جی, آپ یہاں 4-5 گھنٹے ریسٹ کریں, ریسٹ کرنے کے بعد آپ گھر جائیں. اچھا, تو آپ بلیو کریں کہ جب یہ کلچر ہے سب کو نظر آتا ہے. جو آپ نے وہ بات کی نا, اب لاہور کے ایسے علاقے ہیں نا ان میں چلے جائیں نا رات کو, تو آپ کو ہر بڑی گاڑی کے کالے شیشے نظر آئیں گے سائڈوں پہ, اور اس کے اندر دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. سب کی آنکھیں کھلی ہیں فضا, سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن میں کیا بتاؤں کہ اب یہ جب ہم شو ڈالتے تھے نا کہ ڈرگز ہے, وہ اس وقت غریبوں کے گھروں میں ڈرگ ہوتی تھی. اب یہ ہوا یہ ہے کہ اب ڈرگ نے اپر کلاس کے لوگوں کو ہٹ کیا ہے, کیونکہ منشیات جو ہے ڈرگ یہ نہیں دیکھتی کس کا گھر ہے, یہ بڑے بندے کا گھر ہے, کسی سیاستدان کا گھر ہے, کسی مولوی کا گھر ہے, کسی بیوروکریٹ, نہ کسی کو, یہ تفریح ختم کر دیتی ہے. فضا میں نے پہلے کہا تھا میں ہزاروں لوگوں کا رازدان ہوں, میں نے ہزاروں لوگوں کا جن کا علاج بھی کروایا, میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے مرتے دیکھا. باپ والدہ, میں گھروں میں جاتا ہوں نا کاؤنسلنگ کے لیے, گھر کے باہر 5 ڈالے کھڑے ہیں, 4 گن مین کھڑے ہیں, میں گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتا ہوں, ماں بھی روتی باپ بھی روتا ہے, کہتا ہے میری بیٹی کو آئس سے بچا لے. آئس سے کون بچائے؟ آپ نے بچے کی تربیت کس طرح کی ہے. تعلیمی اداروں کی بات کی تھی نا آپ نے, تو آج کل کی مائیں جو ہمارے پروگرام سنتی ہیں تو پتہ کیا کرتی ہیں, بچہ گھر اور بچی گھر آتی ہے نا, اس کے کپڑے بھی بعض کا سونگتی ہیں کہ پتہ نہیں تم نے کہیں سگریٹ تو نہیں پی کے ہے, تم نے کہیں کوئی ڈرگ کا استعمال تو نہیں کیا. ماں کی جو چھٹی حصے نا اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے کہ بچہ اور بچی گھر کی دہلیز میں جب قدم رکھتی ہیں تو ماں جب 5 سیکنڈ میں جب اس کو اس طرح ملتی ہے نا, تو پھر آپ بتائیں اس کی سانس سے پتہ چل جاتا ہے میرا بچہ اور بچی کیا کر کے. کیا بات ہے. سعدیہ جی آپ مجھے ذرا بتائیے گا, کیونکہ آخری وقت چل رہا ہے, کہ جو کہتے ہیں کہ آئس اور کوکین وغیرہ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو پاؤڈر وغیرہ اور انجیکشنز بھی, ان کا کوئی علاج نہیں ہے, اور اگر کوئی ایک بار اس پہ پڑ گیا تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتا. اس میں کیا واقعی ایسا اس کا علاج؟ دیکھیں میں یہ تو ضرور مانتی ہوں کہ علاج دشوار ہے, تھوڑا صبر آزما ہے, اور طویل بھی ہے. یہ تینوں باتیں میں پہلے ہی, میں نہیں کہوں گی کہ اوور نائٹ ایک فکسنگ ہو جاتی ہے بندے کی, یا بہت جلدی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ علاج بالکل ممکن ہے, بالکل کامیاب علاج ہے. میرے اپنے بہت زیادہ سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ 35 سال سے تمام نشے چھوڑ کے اپنے کاروبار حیات میں بڑے اچھے چل رہے ہیں, بہت اچھی انہوں نے اس کے بعد اپنی لائف کیری آن کی, اور وہ دنیا کے لیے ایگزامپلز ہیں. شو پہ ہم نام بہرحال نہیں لے سکتے, لیکن یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر چاہا اور پرووائڈڈ ان کو پراپر اچھی پروفیشنل گائیڈ لائن ملی. دیکھیں اب جو یہ بھی میتھ ایک ڈیولپ ہو گئی نا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے, اس کی ایک وجہ ہے مس فضا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ان رجسٹرڈ اور ان اوتھینٹک انفارمیشن والے ادارے کھل گئے ہیں. یعنی کہ اب ایک یہ گیم آف فیئر ہے, جیسے بچہ نشے میں آتا ہے والدین خوف زدہ ہوتے ہیں, ہر در کھنگالنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں علاج وہاں علاج. اس میں وہ بہت زیادہ کویکری سیٹ اپ سے بھی ٹکراتے ہیں. کویکری سیٹ اپ ہی بیسکلی ایک جڑ ہے لوگوں میں یہ مسکنسیپشن ڈیولپ کرنے کا کہ یہ قابل علاج نہیں ہے, اس نے ریلیپس ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, جو جانا ہے تو صحیح ریہیب, صحیح جگہ, اوتھینٹک جگہ, صحیح ڈاکٹرز کے پاس, صحیح ماہرین کے پاس جا کر اپنا علاج کرائیں. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ موضوع تھا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہاں پر ان چیزوں کو جو ہے نا ایڈریس کیا ہے, اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آیا ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے سیو کرنا ہے. یہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دے گا, یہ ہماری نوجوان نسل کو ختم کر دے گا, اور ہم ریلائی کس کے اوپر کرتے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل پہ نا. ہمارا فیوچر کون ہے؟ ہماری نوجوان نسل. ہماری نوجوان نسل اگر یہی پارٹیاں کرتی رہے گی, یہی گیدرنگیں کرتی رہے گی, اور یہی نشے تماشے, یہ فارم ہاؤسز بک کرا کے وہاں پر یہ تماشے ہوتے رہیں گے, تو پھر آپ سوچتے ہیں آپ کی بچیاں اور آپ کے بچے کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ سے ملاقات کرتی ہوں جلدی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.